بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے سائیکو لنگوسٹکس۔ سائیکو لنگوسٹکس جو ہے یہ کمبینیشن آف ٹو ورڈز ہے، سائیکو اینڈ لنگوسٹکس۔ سائیکو سے مراد ہوتا ہے برین، کوگنیشن، مائنڈ، اور لنگوسٹکس ہوتا ہے سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن لینگویج۔ یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ یہ ہیومن لینگویج کی اسٹڈی ہوتی ہے، اور یہ سائیکو لنگوسٹک کا جو سبجیکٹ ہے یہ فرسٹ ٹائم 1950s میں متعارف کرایا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں سائیکو لنگوسٹکس دراصل ہوتی کیا ہے۔ سائیکو لنگوسٹکس اور لنگوسٹک آف سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف دا سائیکولوجیکل اینڈ نیورولوجیکل فیکٹر دیٹ انیبل ہیومن ٹو ایکوائر، یوز اینڈ انڈرسٹینڈ لینگویج۔ جو وہ کہتا ہے جو سائیکو لنگوسٹک ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اندر ایک انسان جو ہے کس طرح لینگویج کو ایکوائر کرتا ہے، کس طرح اس لینگویج کو یوز کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس لینگویج کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ اور اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے کہ لینگویج کی اسٹڈی کریں گے، برین کی اسٹڈی کریں گے کہ برین کے اندر ہماری لینگویج کیسے اسٹور ہوتی ہے اور کس طرح پروسیسڈ ہوتی ہے، اور اس کے بعد فرسٹ اینڈ سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن کس طرح ہوتی ہے، بائی لنگولیزم کس طرح ہوتی ہے۔ بائی لنگولیزم ہوتی ہے کہ ایک انسان ایک لینگویج سے زیادہ لینگویجز بولتا ہے، دو لینگویجز بولتا ہے، اور ملٹی لنگولیزم ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک انسان دو سے زیادہ، 3، 4، 5 یعنی زیادہ لینگویجز استعمال کرتا ہے، اور وہ کس طرح سیکھتا ہے یہ ساری لینگویجز، ٹھیک ہے، اس میں ہم ملٹی لنگولیزم اس کو کہتے ہیں۔ اور ہیومن کمیونیکیشنز کس طرح ہوتی ہے، ماڈلز اینڈ کمپیوٹرز، لٹریری ٹیکسٹ انالیسز، یہ سارا کچھ ہم سائیکو لنگوسٹکس کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب ہمارا دوسرا جو پارٹ ہے اس کے اندر وہ ہے اسکوپ آف سائیکو لنگوسٹکس۔ اسکوپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ہم مین 3 برانچز کے اندر وہ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کمپریہنشن آف لینگویج، یا لینگویج کمپریہنشن ہوتی ہے، اسپیچ پروڈکشن ہوتی ہے، اور لینگویج ایکوزیشن ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں لینگویج ایکوزیشن، کہ لینگویج کو ہم کس طرح بولتے ہیں، کس طرح اس کو بولنے کے لیے ہم کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح وہ کہتا ہے کہ لینگویج ایکوزیشن از دا پروسیس بائی وچ ہیومن ایکوائر دا کیپیسٹی ٹو پرسیو اینڈ کمپریہینڈ لینگویج ایز ویل ایز ٹو پروڈیوس اینڈ یوز ورڈز ٹو کمیونیکیٹ۔ کہ لینگویج جو ہوتی ہے دراصل ایک بچہ جس طرح ہوتا ہے کہ وہ لینگویج کو کس طرح ایکوائر کرتا ہے، وہ ساتھ ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے والدین جس طرح بول رہے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو پرسیو کر رہا ہوتا ہے، ان کو سمجھ رہا ہوتا ہے اس لینگویج کو۔ پھر جب وہ سمجھ بھی لیتا ہے، پرسیو بھی کر لیتا ہے، پھر وہی الفاظ وہ خود بول رہا ہوتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے اور اس کو یوز کرتا ہے اپنی کمیونیکیشن میں، ٹھیک ہے۔ اب بات آ جاتی ہے ہمارے نیکسٹ پوائنٹ پہ، وہ ہے کمپریہنشن آف لینگویج، یا لینگویج کمپریہنشن۔ اس کے 3 ہمارے پاس سب ٹائپس ہیں۔ پہلا آ جاتا ہے امیٹیشن۔ امیٹیشن آپ نے پڑھا ہوا ہے آلریڈی کہ امیٹیشن ہوتا ہے کسی چیز کی کاپی کرنا، ٹھیک ہے۔ بچے بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھ کے کاپی کرتے ہیں اور وہی لینگویج استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی پیٹرن، وہی ویکیبلری استعمال کرتے ہیں اور اپنا جو مقصد ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ کنڈیشننگ آ جاتی ہے اس کے اندر۔ بی ایف اسکنر کہتا ہے کہ یہ میکانزم اس نے بتایا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کوئی خاص کنڈیشن کے اندر الفاظ کو کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں، پھر وہی ویکیبلری، وہی الفاظ بولتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ کہتا ہے کہ جو بچے پہلے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ناؤن ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے پہلے مما پاپا بولتے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہوتا ہے کہ یہ ناؤن ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم سوشل کوگنیشن کے اوپر آ جاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ سوشل کوگنیشن کی بات کرتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر جو چلڈرن رہ رہے ہیں، سوسائٹی کے اندر جو لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے جو میننگز ہوتے ہیں، سیمینٹکس ہوتی ہے، اسٹڈی آف میننگز، ٹھیک ہے، وہ جو ورڈز استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، ان کے جو میننگز ہوتے ہیں وہ بچے ان کو سمجھ لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں انہی الفاظ کو پروڈیوس کرتے ہیں، وہی فونیمز، وہی الفاظ بولتے ہیں اور اپنا مقصد پاتے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسپیچ پروڈکشن۔ اسپیچ پروڈکشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اسپیچ پروڈکشن از دا پروسیس بائی وچ اسپوکن ورڈز آر سلیکٹڈ ٹو بی پروڈیوسڈ، ٹھیک ہے۔ اسپیچ پروڈکشن کے اندر کچھ خاص الفاظ جو ہوتے ہیں وہ سیکھتا ہے بچہ اور ان کو بولتا ہے، اور اس کے اندر اسپیچ آرگنز جو ہوتے ہیں وہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اسپیچ آرگنز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس
ہارڈ پیلیٹ ہو گیا آپ کا، سافٹ پیلیٹ، ٹیتھ ہو گیا، لیرنگس، فیرنگس، ووکل کارڈز، ایڈم ایپل، یہ سارے جو ہیں آپ کی ٹنگ ہو گئے، یہ اسپیچ آرگنز ہوتے ہیں ہمارے۔ اب ایک اور بات بھی ہے اس کے اندر، لینگویج ایکوزیشن کے اندر لینگویج ایکوزیشن ہوتی ہے، دوسرا ہوتا ہے لینگویج لرن۔ جو ہماری لینگویج ایکوزیشن ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں لینگویج فرسٹ، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لینگویج ایکوزیشن۔ یہ کیسے ہوتی ہے لینگویج ایکوزیشن؟ کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے والدین کس طرح بولتے ہیں، وہ ان کو سیکھتا ہے، دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہوتا ہے 8-9 مہینے کے بعد وہ پھر بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ وہ جو 8-9 مہینے میں جو لینگویج کو وہ دیکھ کے سیکھ رہا ہوتا ہے، کمپریہینڈ کر رہا ہوتا ہے، پرسیو کر رہا ہوتا ہے، وہ لینگویج فرسٹ ہوتی ہے، جو والدین سے وہ سیکھتا ہے، اور اس کے لیے اس کو کسی ٹیچر یا کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جو لینگویج سیکنڈ ہوتی ہے کہ آپ اس لینگویج کے علاوہ جو آپ کی مدر لینگویج ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری لینگویج اگر آپ سیکھ رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ انگلش سیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو ٹیچر بھی رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں لینگویج لرن۔ دوسری جو لینگویج ہوتی ہے وہ لینگویج لرن ہوتی ہے۔ تو سیکنڈ لینگویج کے لیے آپ کو ٹیچر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو بکس بھی پڑھنی پڑتی ہیں، آپ کو اس کے رولز وغیرہ بھی آنے چاہیے، گرامیٹیکل رولز، اس کے بعد جا کے آپ دوسری جو لینگویج لرن ہوتی ہے اس کو جا کر سیکھتے ہیں۔ لیکن لینگویج ایکوزیشن کے لیے آپ کو نہ کسی گرامر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ آپ کو کسی ٹیچر کی، نہ کسی بک پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ والدین آپ جس طرح وہ بولتے ہیں آپ لوگ بھی ویسے ہی بولتے جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔